بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹریو لو سٹوریز۔ وہ مصعب رضی اللہ عنہ تھے، مکہ کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ جس گلی سے گزرتے تھے ان کے برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو سے لوگ جان جاتے تھے کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں، اور پھر ان کی زندگی میں حمنہ بنت حجش آتی ہیں، لیکن یہ رفاقت جلد ہی جدائی میں بدل جاتی ہے۔ وہ جنگ احد کا کڑا مرحلہ، جب حمنہ رضی اللہ عنہا کو پہلے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے، صبر اور حوصلے سے سنتی ہیں، پھر اپنے ماموں کی، اسے بھی صبر سے سنتی ہیں، لیکن جب مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنتی ہیں تو بے ساختہ چیخ بلند ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کا تعلق مثالی ہو تو ایک دوسرے کی جدائی کا صدمہ بے قرار و بے حال کر دیتا ہے۔ مصعب بہترین خاوند تھے اور حمنہ بہترین بیوی۔ اللہ کی جنتوں میں اب ساتھ ہوں گے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا بلوغ کو پہنچی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے خاندان سے ان کا رشتہ طلب کیا۔ بنو زید نے بخوشی اس تجویز کو قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت و الفت تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے جہاد پر جانے میں سستی کر جاتے تھے۔ ایسے موقع پر عموماً صحابیات رضی اللہ عنہما اپنے شوہروں اور بیٹوں کو جہاد پر جانے کی ترغیب دیا کرتی تھی، لیکن حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اپنے خاوند کی محبت کی وجہ سے اس میں کچھ کوتاہی ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی اس سستی سے بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ اس طرح جہاد سے منہ موڑنا اور گھر میں بیٹھے رہنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ فتح مکہ کے بعد ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور اگلی صفوں میں دشمن سے برسر پیکار تھے۔ دشمن کا ایک تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گیا، جس سے کافی خون بہہ گیا۔ یہ زہر آلود تیر تھا، اس لیے زخم بظاہر مندمل ہونے کے باوجود جسم میں زہر سرایت کر گیا۔ سال بھر میں زخم پھر ہرا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں شوال 11 ہجری میں حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے خاوند کی وفات پر سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے ایک بہت ہی مؤثر اور درد بھرا مرثیہ کہا۔ اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کا ذکر تھا، جس میں ان کے حسن سلوک کے ساتھ ان کی بنیادی اور مشکل ترین جنگوں میں ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کیا، اور شعر میں قسم کھا کر کہا کہ زندگی بھر وہ ان کے فراق میں روتی رہیں گی۔ جب تک یہ صبح و شام کا سلسلہ قائم ہے، ان کی آنکھ اشک و غم سے تر رہے گی۔ وہ عرب کی سب سے مالدار خاتون تھیں، ان کی شاہی میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ مکہ کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ ان کی شرافت، ان کی امانت، ان کی خوبصورت عادات و اطوار کا پورے مکہ میں چرچا تھا۔ یہ چرچا اس عرب کی کوئین تک پہنچ گیا۔ اس نے انہیں اپنا تجارتی سفر میں پہلے سے بڑھ کر ہونے والے منافع نے اس کوئین کو بتا دیا کہ وہ عام نوجوان نہیں، اس میں کچھ خاص ہے۔ ان کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا گیا، اور پھر عرب کی کوئین اور مکہ کے سب سے خوبصورت نوجوان کی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ اب نبوت ملتی ہے اور زندگی ان پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ وہ ملکہ جس نے بہت شاہانہ زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بھی رہتی ہیں۔ یہ محبت اور وفا کا جانے کون سا روپ تھا، جس میں وہ ایک لمحہ بھی کچھ جتاتی نہیں، ہر آن ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، اور پھر وہ جدائی کا لمحہ آتا ہے ان کے درمیان، اور یہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفا ہی تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان الفاظ میں قدردانی کی۔ ختیجہ مجھ پر تب ایمان لائی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے تب میری مدد کی جب سب نے انکار کیا۔ اور یہ ختیجہ رضی اللہ عنہما سے محبت ہی تھی کہ ایک بار حضرت حالہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی آواز سن کے آپ بے اختیار اٹھے، گویا انہیں لگا کہ ختیجہ آئی ہوں۔ یہ محبتیں تھیں، وفائیں تھیں۔ میرے نوجوانوں، کبھی اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو محبت اور وفا کو جانچنے کے لیے تمہیں غیروں کی اندھی تقلید نہ کرنی پڑے۔ منقول: مضبوط خاندان، محفوظ عورت، مستحکم معاشرہ۔ اللہ حافظ۔